السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم چھٹی جماعت کی اردو سے ہمارا جو موضوع ہے قابلی والا ہے، اس کا پہلا حصہ کل ہم نے پڑھا اور آج اس کا ہم دوسرا حصہ پڑھیں گے۔ میں نے منی کا خوف دور کرنے کے لیے اس کو اندر بلایا۔ قابلی اپنی جھولی سے کشمش نکال کر منی کو دینے لگا۔ منی کسی طرح لینے پر راضی نہ ہوئی، اس کا شبہ اور بھی بڑھ گیا۔ وہ دوڑ کر مجھ سے لپٹ گئی۔ قابلی والے سے میرا تعارف اس طرح ہوا۔ میں ایک روز کسی ضروری کام سے باہر جا رہا تھا، دروازے پر دیکھا منی اس قابلی سے بڑے مزے سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ بادام اور کشمش لیے ہوئے تھی۔ میں نے قابلی سے کہا، یہ سب کیوں دیا؟ اب مت دینا۔ یہ کہہ کر میں نے جیب سے ایک اٹھانی نکال کر قابلی کو دی۔ اس نے بلا جھجک اٹھانی لے کر جیب میں ڈال لی۔ جب میں کام سے لوٹ کر گھر آیا تو میں نے دیکھا کہ اس اٹھانی کی وجہ سے گھر میں بڑا شور مچا ہوا ہے۔ منی کی ماں اس سے ڈانٹ کر پوچھ رہی ہے کہ تو نے اس سے اٹھانی کیوں لی؟ منی کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس نے کہا، میں نے نہیں مانگی، وہ اپنے آپ دے گیا۔ میں منی کو لے کر باہر چلا گیا۔ معلوم ہوا کہ یہ قابلی کا دوسرا پھیرا نہیں تھا۔ وہ روز گھر آتا اور پستے بادام لے کر اس نے منی سے دوستی کر لی تھی۔ قابلی کا نام رحمت تھا۔ رحمت اور منی کی عمر میں زمین و آسمان کا فرق تھا، پھر بھی دونوں ایک دوسرے کے دوست ہو گئے۔ ان دونوں میں کچھ بندی ٹکی باتیں ہوتی تھیں۔ قابلی والا کہتا، منی سسرال جاؤ گی؟ منی نہیں جانتی تھی کہ سسرال کسے کہتے ہیں، لیکن بھلا وہ چپ رہنے والی کہاں تھی؟ وہ تو الٹا قابلی سے پوچھتی، تم سسرال جاؤ گے؟ رحمت غصہ تان کر کہتا، میں سسر کو مار دوں گا۔ یہ سن کر منی خوب ہنستی۔ ہر سال جاڑے کا موسم ختم ہونے لگتا تو رحمت اپنے وطن جانے کی تیاری کرتا اور گھر جا کر اپنا روپیہ وصول کرتا، مگر ایک بار منی سے ملنے ضرور آتا۔ کل جیسے ہم نے پڑھا قابلی والے کا پہلا جو حصہ تھا، آج ہم اس کا دوسرا حصہ پڑھیں گے۔ منی کے والد کہتے ہیں، میں نے منی کا خوف دور کرنے کے لیے اس کو اندر کمرے میں بلایا، اس کو آواز دی۔ قابلی جو تھے، اسے عام طور بچوں کو ڈرایا جاتا تھا کہ قابلی والا آ گیا تو بچے جو شرارتیں کرتے تھے وہ اپنی شرارتیں بند کر دیتے تھے۔ اس لیے میں نے منی کا خوف دور کرنے کے لیے اس کو اندر بلایا جہاں وہ قابلی والا تھا۔ قابلی والا جو تھا اس نے اپنی جولی سے کچھ کشمش نکالے اور منی کو دینے لگا، لیکن منی نے ان کشمش کو لینے سے انکار کر دیا اور اس لیے منی کا شک اور بھی بڑھ گیا اس قابلی والے پہ۔ وہ دوڑ کر منی جو تھی میرے ساتھ لپٹ گئی، چمٹ گئی۔ قابلی والے سے میرا تعارف اس سے اس طرح ہوا، ہم دونوں پہلی بار جب ملے تو ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا تعارف ہوا۔ میں ایک روز کہتا ہے کہ کسی کام سے گھر سے نکل رہا تھا، ضروری کام سے باہر جا رہا تھا تو دروازے پر کیا دیکھتا ہوں، منی اور قابلی والے ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، بڑے مزے سے باتیں کر رہے ہیں، یعنی ان کی آپس میں دوستی ہو گئی ہے۔ جو قابلی والا وہ بادام اور کشمش لیے ہوئے کشمش منی کو دیتا ہے اور کشمش منی لیے ہوئے اس کے ساتھ باتیں کرتی ہے۔ میں نے قابلی والے سے کہا، یار بھائی، آپ نے یہ سب کچھ ایسا کیوں کیا؟ اس کو یہ بادام اور کشمش کیوں دیے؟ اب آئندہ یہ ایسا مت کرنا۔ یہ کہہ کر میں نے اپنی جیب سے 8 آنے نکالے اور قابلی والے کے ہاتھ میں تھما دیے۔ اس نے بھی بلا جھجک کسی خوف کے اس نے یہ 8 آنے لیے اور جیب میں ڈال دیے۔ جب میں اپنا کام ختم کر کے دن بھر کی مشغولیت سے فارغ ہو کے گھر واپس لوٹا تو گھر میں دیکھا کہ اسی 8 آنے کی وجہ سے گھر میں ایک کوہرام مچا ہے، ایک جھگڑا لڑائی ہو رہی ہے۔ منی کی ماں منی کو
डांट डपट दे रही है कि आपने इससे क्यों 8 आने यानी काबली वाले से लिए। तो मुन्नी की आंखों में आंसू भर आए, वो रोने लगी और कहने लगी। मुन्नी ने जवाब दिया कि मैंने काबली वाले से ये पैसे नहीं मांगे, 8 आने नहीं मांगे, बल्कि उसने खुद ही मेरे को ये 8 आने दे दिए। मालूम करने पे पता चला कि काबली वाले का ये यहाँ दूसरा मेरे घर में फेरा नहीं था, दूसरी ही बार नहीं आया था, बल्कि वो हर रोज़ आता था और पिस्ते बादाम वगैरह देकर मुन्नी से दोस्ती कर ली थी। अब ये दोनों आपस में दोस्त हो गए थे। काबली वाला जो था इसका नाम रहमत था। रहमत और मुन्नी की उम्र में ज़मीन और आसमान का फ़र्क था, यानी बहुत बड़ा फ़र्क था, फिर भी दोनों एक दूसरे के दोस्त हो गए थे। इन दोनों में बहुत सारी बातें हुआ करती थी। काबली वाला कहता मजाकन, मुन्नी ससुराल कब जाओगे, क्योंकि मुन्नी को ये तो नहीं मालूम था ससुराल क्या होता है। लेकिन जो मुन्नी थी ये भी कहाँ चुप रहने वाली थी, ये भी खूब बातें करती थी। ये उल्टा काबली वाले से पूछती तुम ससुराल कब जाओगे। रहमत इस की बात जब सुनता तो वो अपने मुक्का तान के मूसा तान के कहता मैं अपने ससुर को मारूंगा। ये सुनकर जब ये वो एक्शन के साथ ये बात करता, ये देखकर सुनकर मुन्नी बहुत हंसती। तो हर साल जब ख़ज़ां का मौसम यानी जाड़े का मौसम ख़त्म होने लगता तो ये रहमत जो था ये अपने वतन यानी काबुल जाने की तैयारी करता और घर घर जाकर जो अपना पैसा था वो वसूल करता, क्योंकि कारोबार करता था, उधार भी छोड़ता था, तो ये अपना पैसा वसूल करता था। और वसूल करने के बाद ये मुन्नी को मिलने ज़रूर आता। जब ये घर जाता तो मुन्नी से मिल के जाता, ज़रूर मिलने आता एक बार। जब ये घर जाने की तैयारी करता, घर जाने के लिए तैयार होता